نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پارہ نمبر 8 کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ رکوع نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جو بوقت ذبح اللہ کی کسی مخلوق کا نام لے کر کیا جائے تو اس کا کھانا مومنوں کے لیے حرام ہوگا، اگرچہ وہ جانور حلال ہے۔ اور وہ جانور جس کے اوپر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے تو وہ مومنوں کے لیے کھانا جائز ہے۔ رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 2 میں آپ کو ایک زبردست بات بتانے لگا ہوں۔ تمام فقہائے کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، مفسرین کرام، مجتہدین کرام، تمام اہل علم حضرات کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس رکوع میں 8ویں پارے کے دوسرے رکوع میں لفظ اللہ 2 دفعہ متصل آتا ہے، ملا ہوا آتا ہے۔ ان 2 الفاظ کے درمیان اور کوئی حرف نہیں ہے، لہذا اہل علم فرماتے ہیں کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو لفظ اللہ پہلے والا پڑھنے کے بعد دوسرا پڑھنے سے پہلے جو دعا مانگی جائے گی اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا، تو اس بات کو نوٹ فرما لیجئے گا۔ قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ۔ یہ تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگیں، جب دعا مانگ لیں پھر اللہ اعلم حیث آگے تلاوت شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم جس چیز کو مومنوں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ ہم نے حلال کر دی ہوئی ہے، اور جو مومنوں کے بہتر نہیں سمجھتے وہ حرام کر دی ہوئی ہے۔ لہذا اب کسی بھی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دے۔ رکوع نمبر 4، رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا ہم نے پھل پیدا کیے، باغات پیدا کیے، جانور پیدا کیے، مختلف قسم کے پھل پیدا کیے، کھانے کی چیزیں پیدا کیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لہذا ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت اور اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو پکاریں۔ رکوع نمبر 5، رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ چیزوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا پہلی بات شرک سے بچنا ہے، دوسرا والدین کے ساتھ محبت کرنی ہے، عقیدت کا اظہار کرنا ہے، ان کی بے ادبی سے بچنا ہے، اولاد کو قتل کرنے سے محفوظ رہنا ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور برائیوں سے بچنا ہے، فواحش اور بے حیائی والے کاموں سے بچنا ہے، اور قتل و غارت گری سے بچنا ہے۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان سے خبردار فرمایا۔ رکوع نمبر 6، رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بندے کے لیے یہ کہنا کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو گویا کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی مرضی ختم کر دیتا ہے،
اور دین کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ رکوع نمبر 7، رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے نیک اعمال قیامت کے دن وزنی ہوں گے وہ بہشت میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے نیکیوں میں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ ہم کو نیک اعمال میں اضافہ کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 8، رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کچھ مکالمہ کیا ہے۔ اللہ اور شیطان کی آپس میں گفتگو کا ذکر فرمایا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کے حضور سجدہ اللہ کی بات نہ مانی، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے آپ کو میرا حکم ماننے سے روکے رکھا؟ تو شیطان نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سجدہ نہیں کروں گا کہ میں اس سے بہتر چیز سے پیدا کیا گیا ہوں، یعنی آگ سے اور یہ مٹی سے، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ گویا کہ متکبر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، تو گویا کہ اس چیز کو شیطان اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان نے تکبر کیا اور تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی تکبر سے بچنا ہے۔ رکوع نمبر 8، اللہ تعالیٰ اور شیطان کا جو مکالمہ بیان ہوا ہے۔ رکوع نمبر 9، رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم میرے گھر میں یعنی کہ مسجد میں آؤ تو بن سنور کر آؤ، خوبصورت بن کر آؤ۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ تو نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارا لباس ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ کا حق ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت لباس، صاف ستھرا لباس، صاف ستھرے جسم کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دیجیے۔ رکوع نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی انسان کا مقرر کردہ وقت جو ہم نے طے کیا ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر نہ گھڑی اس سے آگے ہو سکتی ہے نہ اس سے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ہم نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت پر اس کو واپس بلا لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 11، رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جھوٹا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر کذب باندھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جس طرح ایک اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارنا۔ لہذا ہمیں تکبر اور افتراء سے بچنا ہوگا۔ رکوع نمبر 12، رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش یا تو ہمیں معاف کر دیا جائے یا ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے اور ہم دوبارہ نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے پھر جنت کے مستحق بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو لہذا اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر گزاریں۔ رکوع نمبر 13، رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں ترتیب دیا ہے۔ تو لہذا یہ دنیا کا جتنا نظام ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری آنکھوں میں ہے یا جو آنکھوں سے ہو جلے،
اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے نظام کو 6 دنوں میں ترتیب دیا۔ رکوع نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کو بیان فرمایا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی۔ اور رکوع نمبر 15 حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت خطاب دی، توحید کی دعوت دی۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ایک زبردست طاقتور ڈیل ڈول کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست قوت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ قوت اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر خرچ کرنے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ رکوع نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے بارے میں بتلایا ہے کہ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جو آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کے اوپر ان کو پکڑا اور تباہ برباد کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔